کہہ کے بھی کیا فائدہ، بھیج لوگوں کو بیٹھے ہوئے سے. جتنا پیٹرول بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی بڑھتی ہیں. تو حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ ہم غریبوں پر رحم کریں. 25,000 سیلری اور اتنا پیٹرول جو ہے بڑھایا جا رہا ہے، تو ہم جو ہے وہ کیسے گزارا کریں گے؟ مجبوری ہے، اب کرنا پڑے گا. ہم نے تو سنا تھا کم کریں گے، انہوں نے زیادہ کر دیا ہے. ان کی پالیسیز یہ ایسی ہے کہ غریب کی وہ کمر توڑ رہی ہے ان کی مہنگائیوں کی وجہ سے. اب جس کی 25-30 ہزار سیلری ہے تو 15,000 10,000 پہ تو پیٹرول کا نکل جاتا ہے. 500 کا بھی مجبوری ہے پوانا ہے. دعا کریں حکومت کو، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. بس سفید پوش تو بیچارہ مر گئے. 1,000 روپیہ تو مزدور کی دیہڑی ہے. بچے ہمارے پریشان ہیں، اسکولوں میں فیسیں بڑھ رہی ہیں. پیٹرول تو نہیں ہے، باقی مطلب گھی وغیرہ بھی لے کے جانے ہوتے ہیں، آٹا بھی ہے، بچوں کی فیسیں وغیرہ ہیں، تو حالات بہت خراب ہیں. پیٹرول مہنگا ہونا یہ تو IMF کی مہربانی ہے، پاکستان میں ریلیف کا کوئی نہیں ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا ضرور تھا اس وقت پیٹرول کی پرائس بڑھنا؟ کیا اس کی اکنامیکلی اس کی لاجک ہم جاننا ضرور چاہیں گے. دوسرے یہ کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. تو جو یہاں کا شہری ہے، جو یہاں کا رہنے والا ہے، پنجاب کی حد تک چھوڑ دیں، وہاں کے بھی کچھ شہروں کو چھوڑ دیں، وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنی ہی بائک استعمال کرنے پہ، اور اس کی وجہ سے اس کا جو پیٹرول کا خرچہ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس پہ ایک شہری کہہ رہے تھے کہ مہینے کا 15,000 اسی میں پھونکتے ہیں. پھر اب یہ تو بائک کی آپ نے بات کی، جو گاڑی استعمال کرنے والے وہ مہینے کا کتنا چلا جاتا ہے ان کا یہ نہ ہی پوچھیں. تو اب اس سب پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر معاشرت مزمل اسلم صاحب موجود ہیں. مزمل صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ذرا بتائیے گا کہ جو قیمتیں بڑھائی ہیں حکومت نے اور رمضان میں عین عید سے پہلے بڑھا دی ہیں، ناگزیر تھا یہ اضافہ؟ ناگزیر تو میں نہیں کہوں گا کہ حکومت چاہتی تو اس کو روک سکتی تھی، 10 دن کے لیے 12 دن کے لیے ایڈجسٹمنٹ کر سکتی تھی. لیکن یہ کہ ایک فارمولا طے ہو گیا کہ یار ہر 15 تاریخ کو جو بھی عالمی مارکیٹ کا ریٹ ہوگا اور جو ڈالر کا ریٹ ہوگا اس کے تناسب سے اور مناسبت سے جو ہے وہ پیٹرول کا ریٹ آ جائے گا سامنے. پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ سچ نہیں بولتے. یہ جو ہے ایک جھوٹ بولتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اتنے دنوں سے کہ جی معیشت بہتر ہو رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، ہم نے جو ہے عوام کے لیے ریلیف دے رہے ہیں. ایک طرف جب یہ الیکشن میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجلی مفت کر دیں گے، گیس سستی کر دیں گے. تو یہ جو انہوں نے غلط بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سچ نہیں بولتے آ کے، اور پھر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جب یہ کہ انہوں بڑھانا ہوتا ہے تو یہ پالیٹکس کی طرف چیزیں لے جاتے ہیں. جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیں گے، ہماری پارٹی پہ لگانا شروع کر دیں گے، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا. اس کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے ایشوز جو ہے کریٹ ہو رہے ہیں. اور ابھی تو دیکھیں یہ تو رد و بدل جو ہے عالمی مارکیٹ کی قیمتوں سے ہو رہا ہے. آنے والے دنوں میں جو IMF کے ساتھ یہ ابھی جو طے کر رہے ہیں چیزیں، اس سے آپ کو اصل پتہ لگے گا کہ کیا مہنگائی ہونے والی ہے. آپ بھول جائیں گے پچھلی مہنگائی. اچھا، یہ تو جی تو مزید کیا شرائط کڑی ہونے جا رہی ہیں IMF کی؟ پھر دیکھیں ابھی 60 روپے پیٹرولیم لے رہی ہے 3 لیٹر. IMF نے کہا 100 روپے کر دیں، اور یہ مور اور لیس راضی ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ بجلی کی قیمتیں IMF نے کہا جولائی سے بڑھا دو، گیس کی قیمتیں بڑھا دو. جو مراد دی ہوئی تھی بڑے کارخانوں کو جس کی وجہ سے ہمیں آپ کو اجناس سستی ملتی تھی، IMF کہہ رہا ہے وہ ختم کر دیں. تو آپ ایک دیکھیں گے کہ مہنگائی کا ایک طوفان بدتمیزی جو ہے نا وہ آ رہا ہے، اور جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ اب خواجہ آصف نے کل کیا کہا کہ ملک دیوالیہ ہو گیا، عوام ریلیف بھول جائے. تو یہ پرابلم ہے. دس از دا پرابلم. یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اگر یہ بات پہلے نہیں تو ان کے بیان میں کوئی حقیقت ہے مزمل صاحب؟ ان کے بیان میں بالکل، اب وہ بریفنگ لے رہے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے. ان کے بیان میں یہ حقیقت ہے کہ IMF ان سے جو فرمائشی پروگرام چلانے والا ہے تو وہ ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم پہ برائی آئے تو پہلے ذہن سازی کرنا شروع کر دیں لوگوں کی. یہ ہے. مزمل صاحب، ایک جانب جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا لیوی بڑھانے کی شرط، دوسری جانب سبسڈی کم کرنے کی شرط، یہ تو پھر ایک نہیں دو وار ہو جائیں گے پھر عوام. دیکھیں سر، عوام کا دیکھیں، میں آپ کو بالکل معذرت کے ساتھ میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا. ابھی اس وقت مہنگائی چل رہی ہے 28%، تاریخ کی بلند ترین سطح پہ، اور 2 سال سے چل رہی ہے. کبھی ایسا نہیں ہو کہ 2 سال مسلسل اتنی مہنگائی رہے. یہ آنے والے 1 سال میں بھی رہے گی.
اور اس کا صرف اب ایک علاج ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں, مہنگائی یہ کم نہیں کر سکتے, آمدنی پہ زور دے دیں. تو وہ ایک الفاظ ہم بولتے تھے, مہنگائی کا توڑ آمدنی پر زور, ٹھیک ہے نا. اب حکومت جو ہے بجائے یہ کہ الٹے سیدھے وعدے کریں کہ جی ہم مہنگائی کم کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, لوگوں کی آمدنی بڑھائیں, منیمم ویج بڑھائیں, بجٹ میں جو ہے کاروبار میں جو ہے تھوڑی سی رعایت دیں تاکہ روزگار ہو. روزگار ہوگا, جیب میں پیسے ہوں گے تو مہنگی چیز بھی سستی ہے, اور اگر پیسے نہیں ہے تو سستی چیز بھی آپ کے لیے پہاڑ ہے. تو اب یہ ان کو اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی, لیکن ان کے پاس اتنا مائنڈ نہیں ہے اپلائی کرنے کے لیے. یہ تو اب دیکھیں نا, وزیر خزانہ اپنا نہیں لگا سکے, وہ بھی ان کو امپورٹ کرنا پڑا. ایک زمانہ تھا کہتے تھے کہ جی سب سے بہترین معاشی ٹیم ہماری ہے, وہ کہاں نہیں ان کی معاشی ٹیم, ایک آدمی نہیں رہا, شاہد خاقان بھی چھوڑ گئے, مفتہ بھی چھوڑ گئے, محمد زبیر بھی چھوڑ گئے, تو کوئی ان کا بندہ نہیں کام کرتا. تو یہ ملک ہمارا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہیں اور ہم سے مصیبتیں جو ہے بڑھائے جا رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا ان کے پاس راستہ ہے, کچھ ان کو نہیں پتا. وہ شہباز شریف صاحب آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں شبانہ روز محنت کروں گا, دن رات ایک کریں گے, خون پسینہ, وہ 4 الفاظ انہوں نے سیکھ لیے ہیں, وہ بس ہر تقریر میں بول کے چلے جاتے ہیں. چلیں, تو اس طرح تو نہیں معاملہ ٹھیک ہونے والا. ٹھیک ہے مزمل صاحب, تھینک یو سو مچ. اور مزمل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی حکومت ظاہر